جی ویلکم بیک ٹو دس انٹرسٹنگ پروگرام. یہ برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن اور ہدایت ٹیلی ویژن کے تعاون سے آپ تک پیش کیا جا رہا ہے. ہمیں امید ہے اب تک آپ نے پروگرام کو انجوائے کیا ہوگا اور آپ پٹ آف نہیں ہوئے ہوں گے جو ہم نے باتیں کیں کیلوریز کی, لڈو کے بارے میں وغیرہ وغیرہ. یہ 3 پروگرام ہوں گے جو ہارٹ ڈیزیز پریونشن کے بارے میں ہیں. یہ ہمارا پہلا پروگرام جو ہے وہ صحت مند غذا کے بارے میں ہے. اس کے بعد دوسرا پروگرام ہوگا ہمارے ہارٹ سرجن ہیں مومن صاحب, ان کے ساتھ وہ کورونری ہارٹ ڈیزیز اور رسک فیکٹرز وغیرہ کے بارے میں بات کریں گے. اس پروگرام میں ہم مینلی ڈائٹ پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں اور بریک کے دوران کچھ لوگوں نے سوالات بھی کیے ہیں, جس میں ایک تو ہے کہ یہ سیچوریٹڈ فیٹ کیا بلا ہے اور اس کا کولیسٹرول سے کیا لنک ہے, اور مکھن جو ہے وہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے. کیونکہ کچھ رپورٹس آئی ہیں, جیسے میں نے ابھی کہا جو عام آدمی کا BMJ ہے ڈیلی میل, بٹر ازنٹ بیڈ فار ایکسکیوز می فار یو آفٹر آل. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اپنی بیگم سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھو بٹر میں کوئی برائی نہیں ہے, تو وہ کہتی ہیں ہارٹ فاؤنڈیشن میں ہو, لیکن سیریسلی یہ کنفیوژن ہے. تو آپ کیا کہیں گی کہ کون سی چکنائی, کون سا فیٹ ہم لوگ یوز کریں کھانے پکانے میں بھی اور ادروائز بھی, اور یہ سیچوریٹڈ فیٹ اور انسیچوریٹڈ فیٹ کیا ہے اور کس طرح سے اس کو استعمال کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, ہم نے تھوڑا سا اس کے اوپر ٹچ کیا ہے ابھی کہ سیچوریٹڈ فیٹس جو ہیں وہ نارملی یعنی اینیمل سورسز سے, یعنی جانوروں کے جو گوشت وغیرہ سے ہوتے ہیں اور مکھن وغیرہ سے بنتا ہے, تو اس کو سیچوریٹڈ فیٹ کہتے ہیں. جی. تو اس کے علاوہ 2 قسم کے اور ہیں فیٹس جن کو کہتے ہیں پولی انسیچوریٹڈ فیٹس اور مونو انسیچوریٹڈ فیٹس. تو جو سب سے اچھے ہماری صحت کے لیے ہیں وہ مونو انسیچوریٹڈ فیٹس ہیں, اور وہ ہمیں ملتے ہیں یعنی نٹس وغیرہ سے یا ریپ سیڈ آئل سے یا اولیو آئل سے, گراؤنڈ نٹ آئل یعنی ان چیزوں سے. اوکاڈو جس کو کہتے ہیں نا, وہ فروٹ یا سبزی جو بھی آپ سمجھے اس کو, تو اس میں بھی مطلب ہے کہ مونو انسیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہماری صحت کے لیے سب سے اچھے ہیں, اس لیے کہ مونو انسیچوریٹڈ فیٹس جو ہیں وہ جو 2 قسم کی کولیسٹرول ہوتی ہے ہمارے خون میں. تو ایک قسم کی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے اور دوسری جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے. تو جو مونو انسیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں وہ جو بری والی کولیسٹرول ہے اس کو کم کرتے ہیں اور جو اچھی والی ہے اس کو زیادہ کرتے ہیں, یعنی دونوں طرف سے ہمیں فائدہ ملتا ہے. تو جس کو سیچوریٹڈ فیٹس یعنی بٹر, گھی یا چربی, گوشت کی چربی وغیرہ سے جو بھی مطلب ہے کہ وہ ہم لوگ کھاتے ہیں, اس کا جو نقصان ہے وہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے مونو انسیچوریٹڈ فیٹس کا. یعنی کہ وہ جو ہیلپ فل کولیسٹرول ہے, جس کو اچھی کولیسٹرول ہے اس کو کم کرتی ہے, اور جو خراب ہے اس کو زیادہ کرتی ہے. تو اس کے مطلب ہے کہ یہ سننے کے بعد اب آپ خود مطلب ہے کہ اندازہ لگا لیں کہ آپ کو کس قسم کا کھانا چاہیے. تو ہماری ایڈوائس یہ ہے کہ حتی الامکان آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ایک تو آپ کو فیٹس جو ہیں وہ کم کرنے چاہیے, کیونکہ ان سے موٹاپا جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اتنی ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرتے. تو مطلب ہے کہ ٹوٹل فیٹس جو ہیں وہ آپ کو کم کرنے چاہیے. یعنی جب کہ آپ کوکنگ کریں تو آپ ایک بندے کے لیے, یعنی فیملی میں اگر 5 لوگ ہیں تو صرف 5 ٹی اسپونز ناپ کے تو اس میں سالن وغیرہ میں ڈالیں, تو یعنی کہ اوور آل کم کریں, اور کوشش کریں کہ جو اچھے والے فیٹس ہیں, یعنی کہ جو ابھی میں نے بتایا آپ کو مونو انسیچوریٹڈ فیٹس ہیں, وہ استعمال کریں بجائے کہ دوسرے کرنے کے. تو اس کے علاوہ سوری ٹو کٹ یو قائم, کہ اس کے علاوہ میں یہ کہوں گی کہ ماڈریشن میں اگر تھوڑا سا آپ کو کبھی کبھی بٹر کھانے کا شوق ہے, تو ہم نہیں کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ فوربیڈن ہے, یعنی بالکل منع نہیں ہے. تو یعنی ایوری ڈے کا جو کھانا ہے وہ آپ کو مطلب کہ اچھے والا کھانا چاہیے, لیکن کبھی کبھی آپ کو اگر شوق ہے کہ آپ یعنی ویکینڈ میں آپ کو آپ کے ٹوسٹ کے اوپر اگر بٹر لگانا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو بیسکلی یہ ہے کہ جو اعتدال میں رہتے ہوئے آپ کبھی کبھار بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں,
اسی طرح سے ہم لوگ کوئی سموسوں کے دشمن نہیں ہیں، پکوڑوں کے یا مٹھائی کے، انلیس آپ کو ڈائبٹیز ہو. تو بیسکلی ہمارا جو پیغام ہے، ہمارا جو میسج ہے وہ بہت آسان اور سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچ کے کھائیے کہ اس کھانے کا اثر آپ کی صحت پہ ہوگا، اور منہ کا مزہ اپنی جگہ ہے، اور کبھی کبھار کوئی چیز کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کی بھی یہی ایڈوائس ہے کہ جو بھی کھانا آپ کھاتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کتنا کھاتے ہیں اور کتنی زیادہ بار کھاتے ہیں. تو اگر آپ نے آئی وڈ سے کہ 2 ہفتے میں ایک بار آپ نے ایک سموسہ کھا لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سموسے کے لیے کسی نے کہا تھا کہ یہ لندن کی بسوں کی طرح سے ہوتے ہیں کہ جب آپ ایک لیں تو آپ کو دوسرا لینا تقریباً لازمی ہو جاتا ہے. تو یہ آپ خیال رکھیں. اور تو یہاں پھر آپ کی وہ مائنڈ فل ایٹنگ جو ہے نا جی وہ آپ کو فائدہ دیں گے کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ایک اگر آپ نے کھایا ہے اس کو انجوائے کیا ہے، آپ کو اس کو ریئلی انجوائے کریں. آپ کو مطلب ہے کہ جو ٹیسٹ ہے اس کو اچھی طریقے سے اپنے منہ میں اس کا ذائقہ لیں، آرام آرام سے کھائیں اس کو ٹھیک طرح سے، یعنی کہ جلدی جلدی کھائیں. جتنا جلدی کھائیں گے اتنا آپ زیادہ کھائیں گے. تو اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے کھائیں گے تو پھر آپ مطلب ہے کہ سوچیں اپنے ذہن میں کہ اب اس کے علاوہ مجھے دوسرے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے. تو اگر نہیں ہے تو پھر آپ نہیں کھائیں. تو ہم نے یہ فیٹ پہ تو کافی بات کی، لیکن جو رسک فیکٹرز ہیں ہارٹ ڈیزیز کے لیے، اس میں ایک بلڈ پریشر بہت بڑا رسک فیکٹر ہے، اور اس کے علاوہ کولیسٹرول پہ آپ نے کافی بتایا ماشاء اللہ سے، وچ از ریئلی گریٹ، کیونکہ کافی کنفیوژن ہوتا ہے لوگوں کو. تو یہ سالٹ اور شوگر جو ہیں، جو کہتے ہیں کہ 2 white poison، اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیز آر ایز بیڈ ایز اسموکنگ. بالکل. تو اس کے بارے میں I mean it's actually 3. Fat, sugar and salt is called white and deadly. White and deadly. White and deadly. White and deadly. بہت. تو ان مطلب ہے کہ فیٹ کے اوپر تو ہم نے کافی بات چیت کی ہے. تو اب اگر ہم تھوڑی سی بات چینی کے اوپر کریں گے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی کھانے یہ مطلب ہے کہ ہمارے لیے انہیلتھی ہیں، یعنی کہ یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں لڈو اور گلاب جامن اور سموسے پکوڑے وغیرہ، تو مطلب ہے کہ نمکین چیزیں جو ہیں وہ آپ اگر تلن والی چیزیں کھائیں گے تو ان میں نمک ہوگا. اور اگر میٹھی چیزیں کھائیں گے جن میں تیل وغیرہ یا گھی وغیرہ زیادہ ہے تو ان میں چینی زیادہ ہوگی. اس میں چینی ہوگی. تو یعنی ون اور دی ادر جو ہے ایک طریقے سے نہیں آتا، یعنی کہ اگر میٹھا ہے تو اس میں فیٹ زیادہ ہوگا اور چینی بھی زیادہ ہوگی، اگر نمکین ہے تو اس میں فیٹ زیادہ ہوگا اور نمک بھی زیادہ ہوگا. تو نمک کے اوپر جو ہے وہ گائیڈنس یہ ہے کہ صرف 1 ٹی اسپون جو ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہمیں کھانا چاہیے. تو کیونکہ جو اکثر کھانے ہم لوگ خرید کے لاتے ہیں باہر سے، یعنی بریڈ اور مطلب ہے کہ اور بھی کافی چیزیں، جیسا کہ آپ یہ چیوڑا وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، اور بھی مطلب ہے کہ کھانے جو بنے بنائے آتے ہیں ان میں کافی مطلب نمک ہوتا ہے. یہ کال ہے فرحت، معاف کیجیے گا. جی السلام علیکم. کہ میری بیگم ہے تو ان کے 4 سٹنٹ ہیں اس وقت دل میں. ہلو جی 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 آپ کون اور کہاں سے؟ انڈے زیادہ پسند کرتی ہیں وہ، تو کیا وہ انڈے کھا سکتی ہیں، اور کون سے آرگینک بہتر ہیں یا دوسرے؟ جی آپ کون صاحب اور کہاں سے؟ واحد اللہ جویدی، لندن سے بول رہا ہوں. جی جی. اور کتنے انڈے کھا سکتی ہیں ڈیلی؟ ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انڈے جو ہیں وہ ایک زمانے میں بالکل منع کر دیے گئے تھے. اچھا، تو انڈوں کے اوپر جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں انڈے، لیکن ان کا جو طریقہ آپ کو پکانے کا ہے وہ تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے. اگر بوائلڈ یا پوچڈ مطلب ہے کہ جو پانی میں پکتے ہیں انڈے، جی تو وہ شکریہ. آپ ہماری فرحت آپ کو بتا رہی ہیں. آپ کوئی اور دوسرا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی. اور یہ ہے کہ جن کی عمر 64 سال ہو جاتی ہے ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ جن کی عمر کتنی ہو جاتی ہے؟ سوری 64. اچھا، اول جن کی 64 ہے ان کی عمر ہے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تھینک یو فار یور کال. جی اول تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ 64 سے بہت پہلے اپنی صحت کا خیال رکھنا شروع کریں. تو 64 آج کل کا جو ہے وہ یسٹرڈے کا 70 تھا میرا خیال میں.
تو آپ کو انجوائے کرنا چاہیے اپنا، مطلب ہے کہ 64 از ناٹ ویری اولڈ. تو آپ کو اچھے کھانے، مطلب کہ صحت مند کھانے کھائیں، تھوڑی مقدار اس کی کم کر دیں، یعنی کہ اماؤنٹ جو ہیں، پورشن سائزز جو ہیں ان کو تھوڑا سا کم کر دیں، اور یہ کوشش کریں کہ اپنی ایکسرسائز جو ہے نا اس کو برقرار رکھیں. اگر آپ کہیں باہر جا کے ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتے تو واکنگ جو ہے وہ سب سے اچھی ہے، بیسٹ تو ایکسرسائز کاسٹ نہیں کرتی ہے، اور دوسرا آپ کسی بھی وقت جو ہے وہ اپنی بیگم کے ساتھ ان کو بھی لے کے تو ہلکا ہلکا سٹرول کر کے تو آپ کم سے کم بھی آدھا گھنٹہ وہ روز کریں، تو آپ کی دیکھیے گا کہ آپ کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. ہماری لائنز کھلی ہیں، اگر آپ کوئی فرحت سے سوال کرنا چاہیں ڈائٹ کے بارے میں تو ضرور کیجیے. فرحت، ایک اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے بڑا فسی ایٹر ہے، وہ صرف یہ چیز کھائے گا اور کوئی چیز نہیں کھائے گا. تو یہ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ ایز اے فیملی ہم لوگ یہ شروع کریں کہ پوری فیملی جو ہے وہ ایک بیلنس ڈائٹ کھائے. اور کیا بیلنس ڈائٹ ہے، اور یہ جو 5 پہلے ہوتے تھے اب 7 یا 8 ہو گئے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ چلیں سب سے ایک کال آ گئی ہے، اس کو ہم لے لیتے ہیں. جی وعلیکم السلام. کون؟ ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. جی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ کہاں سے، آپ کا اسم گرامی؟ جی میرا نام اشفاق ہے، میں برمنگھم سے بات کر رہا ہوں. جی اشفاق صاحب برمنگھم سے. جی ہاں جی، یہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں یہ سالٹ کے بارے میں کہ یہ ہم ایک دن میں اپروکسیمیٹلی کتنا کھا سکتے ہیں؟ تو جو گائیڈنس ہے سالٹ کے اوپر وہ یہ ہے کہ آپ صرف 1 ٹی اسپون جو ہے وہ کھائیں. تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ اکثر کھانے جو ہم آلریڈی لے کے آتے ہیں بنے بنائے ہوئے، ان میں اکثر کھانوں میں تھوڑا تھوڑا سالٹ ہوتا ہے. تو یعنی کہ اس کے علاوہ اگر آپ کو ایڈ کرنا ہے، یعنی کہ کھانے جو پکا رہے ہیں، یعنی سالن بن رہا ہے یا چاول بن رہے ہیں، تو ان میں کوشش کریں کہ آپ پھر کم ڈالیں. اور اپنے ٹیبل کے اوپر اگر وہ نمک دانی نہ ہی رکھیں تو اچھا ہے، کیونکہ اگر سامنے پڑی ہوگی تو کھانے کو ٹیسٹ کرنے سے پہلے ہی عادت سے لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے وہ نمک دانی کو اٹھا کے تو اور ڈالتے ہیں اپنے کھانے کے اوپر. اشفاق صاحب کوئی اور آپ کا سوال ہے؟ بات سننے سے پہلے تک تو میں بہت زیادہ سالٹ یوز کرتا رہا ہوں. جی تو اس کے مضر اثرات کیا ہیں سالٹ کے؟ مین جو پرابلم سالٹ کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کو مطلب ہے کہ جسم ایسا ہے کہ بلڈ پریشر ہونے کا خطرہ ہے آپ کو، تو نمک کھائیں گے تو وہ مطلب ہے کہ زیادہ ہو سکتا ہے. آپ کی عمر کیا ہے اشفاق صاحب؟ جی میری عمر 34 ایئر. تو آپ بہت ینگ ہیں. آپ کو ابھی کم از کم جو ہے وہ 60 سال انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ صحت کے زندہ رہنا ہے. تو اس لیے آپ یہ کوشش کیجئے کہ سالٹ کو کم کیجئے اور اوور آل اپنی ڈائٹ کو امپروو کیجئے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خدا نے چاہا تو نہ آپ کو بلڈ پریشر ہوگا نہ ہائی کولیسٹرول ہوں گے. لیکن اس عمر میں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اسموکنگ نہیں کرتے ہوں گے. جی میں اسموکنگ نہیں کرتا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ کا اشفاق صاحب. جی تو ہم یہ بات کر رہے تھے فسی ایٹرز اور کس طرح سے ہم فیملی کی بیلنس ڈائٹ کر سکتے ہیں. تو جی معاف کیجیے گا فرحت، ایک اور کال آ گئی ماشاء اللہ سے. جی آپ کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم، میں کاشف بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی کاشف صاحب مانچسٹر سے، آپ کا سوال؟ سوال میرا وہی تھا جو ابھی آپ بتا رہی تھیں فرحت صاحبہ کہ وہ انڈے کس طرح کھانے، لیکن وہ شاید انہوں نے بتایا نہیں. ٹھیک ہے. تو انڈے جو ہیں وہ سب سے جو اچھا طریقہ کوکنگ کا ہے وہ بوائلڈ ہے، ہاف بوائلڈ یا فل بوائلڈ جو بھی مطلب ہے کہ آپ کو اچھا ہو. تو دوسرا مطلب ہمارے لوگ جو ہیں وہ کم اس کو استعمال کرتے ہیں کہ آپ بہت گرم پانی میں انڈے کو اس کے اندر توڑ کے تو ڈال دیں گے تو اس کو کہتے ہیں پوچڈ ایگ، یعنی کہ وہ پانی میں خود بخود پک جاتا ہے. تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ فرائیڈ ایگ ہوتا ہے لیکن وہ پانی میں پکتا ہے. اگر فرض کیجئے وہ نہ کرنا چاہیں تو بہت ہلکا سا تیل ڈالیں اور نان گریس. تو فرینک پین آج کل ہر ایک ہی یوز کر رہا ہے. بالکل. اب میرے گھر میں جو ہے وہ اچھے طریقے کا فرائنگ پین جو ہے، یعنی جس کا کافی تھک باٹم ہو اور نان سٹک ہو، تو کوشش کریں کہ وہ جن کو کہتے ہیں نا آئل ڈرزلرز، اس میں سے صرف 1 قطرہ نکلتا ہے تیل کا، صرف 1 قطرہ ڈالیں اس میں. تو اگر آپ کو فرائیڈ انڈا چاہیے تو اس میں وہ ڈالیں، اس کے اوپر لڈ رکھ دیں تو وہ خود بخود سے پک جائے گا، بھاپ میں پک جائے گا. تو آپ کو یعنی
وہ بھی کافی ہیلتھی ہے. تو چلیے کاشف صاحب، آپ کو یہ انڈا پکانے کی بہترین ترکیب بھی پتہ چل گئی. کوئی اور آپ کا سوال ہے؟ اچھا، آپ جا چکے ہیں. تو جی، پوری فیملی بیلنس ڈائٹ 5 اے ڈے، ناؤ 7 اے ڈے، اور کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو انکریج کریں ٹو ایٹ ہیلتھی. بالکل. سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہیے کہ بچوں کو اچھی عادت ڈالنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ جب بچہ کھانا مطلب ہے کہ ویننگ جس کو کہتے ہیں، جب وہ سالڈ فوڈ کھانا شروع کرتا ہے تب سے ہی شروع کرنا چاہیے. اور بچوں کو پیمپر نہیں کرنا چاہیے کہ جب وہ مطلب ہے کہ وہ ٹینٹرم ڈالتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا. اکثر ہماری بہنیں جو ہیں وہ جلدی سے کچھ اور بنا کے تو دے دیتی ہیں، یا کہ بوٹل دودھ کی بھر کے تو وہ دے دیں گی ان کو، یا اکثر مائیں ایسا بھی کرتی ہیں کہ وہ فزی ڈرنکس بھی ڈال کے تو بوٹل میں دے دیتے ہیں، تو وہ بہت نقصان دہ چیز ہے. ایک کال ہے، آپ کون اور کہاں سے؟ اچھا، کال ڈراپ ہو گئی. چلیے، سوری فار. تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مطلب ہے کہ بچوں کی لائکس اور ڈس لائکس جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کھانے بنائیں. اب ہمارے گھر میں اگر میں روز سالن بناؤں گی تو بچے جو ہیں وہ دروازہ بند کر کے ادھر چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ہے کھانے جو ہیں ان میں تھوڑا روسٹ بھی کر لیں، تھوڑا سٹر فرائڈ بھی کر لیں، تھوڑا پاستا بھی بنا دیں. سوری قطع کلامی. ایک اور کال ہے، آپ کہاں سے اور کون؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز پوچھنا یہ ہے کہ جی، آپ کون صاحبہ اور کہاں سے؟ میں بشرا ہوں لندن سے. جی بشرا. کہ جس کے مطلب اسٹنٹ بھی پڑے ہوں، ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، انڈا ریگولر کھانا چاہیے. لندن سے ہوں، بشرا میرا نام ہے. جی بشرا، آپ کا سوال. انڈا بلا ناغا کھانا چاہیے لندن سے. جی ہم نے آپ کا سوال سن لیا ہے. آپ ابھی جواب سنیں گی، آپ لائن بند بھی کر سکتی ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی اور سوال ہے تو کر لیجیے. کر کے نہیں ان کو آپ کھانا چاہیے یا ایک ہی؟ نہیں بشرا، آپ مطلب ہے کہ اگر آپ کھانا چاہتی ہیں تو آپ روز ایک انڈا کھا سکتی ہیں، تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. جو نقصان ہوتا ہے وہ زیادہ، جس پہ اوپر ہم نے آلریڈی بات کی ہے کہ زیادہ فیٹس جو کھانے میں ہوتے ہیں ان سے زیادہ کولیسٹرول کا پرابلم ہوتا ہے. تو انڈوں سے اتنا زیادہ کولیسٹرول کا پرابلم نہیں ہوتا. تو آپ جو ہے وہ انڈا اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کھانا پسند کرتی ہیں تو بوائلڈ انڈا، یا کہ بہت ہی زیادہ فیٹ مطلب ہے کہ کم اس سے آپ کھانا چاہیں تو وہ کھا سکتی ہیں. جی، تو بیسکلی یہ ہے کہ کولیسٹرول جو ہے وہ ہمارا جسم خود بناتا ہے، جو ضروری بھی ہے، لیکن زیادتی جو ہے کولیسٹرول کی وہ پرابلم ہو جاتی ہے. اور وہ جو ہے وہ سیچوریٹڈ فیٹس کی بات کی ہے، ان سے ٹوٹل فیٹ سے اور سیچوریٹڈ فیٹس جو ہیں وہ زیادہ نقصان بھی دیتے ہیں. جی پھر آپ اسی بیلنس ڈائٹ پہ. اچھا، بیلنس ڈائٹ پہ آ گئے ہم. تو بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر آپ سمجھیں کہ سب سے ایزی طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے مطلب ہے کہ بہت زیادہ کھانے ہیں ہمارے پاس نا، دیکھا جائے تو اگر ان کو ڈیوائڈ کریں گے ہم 4 فوڈ گروپس میں تو وہ ہمیں ایزی رہے گا، ایک تو سمجھانے کا بھی اور دوسرا بہن بھائیوں کو سلیکٹ کرنے میں بھی. بالکل. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر کھانے میں آپ کو ہر ایک گروپ سے کوئی کھانا اپنی پلیٹ کے اوپر ضرور ہو آپ کا. یعنی تو ہمارا جو آپ کو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ پلیٹ دیکھی جائے، آپ قائم پکڑیں گے تھوڑا سا. بالکل جناب. تو اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ پلیٹ ہے ہمارے پاس، آپ دیکھیں گے کہ اس کے 3 حصے بنے ہوئے ہیں، اور جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ نیچے والا حصہ ہے، یعنی آدھی پلیٹ ہے. اور آدھی پلیٹ جو ہے وہ سبزیوں سے بھری ہونی چاہیے، کسی بھی قسم کی. اور اس کے علاوہ جو باقی کا آدھا حصہ ہے وہ مطلب ہے کہ جس کو سٹارچ نشاستے والی چیزیں، یعنی چاول، روٹی، نان، پوٹیٹوز یا ایسی کوئی چیز. اور اس کے علاوہ پھر کال لے لیتے ہیں. فرحت، آپ کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم. جی امتیاز نقوی بول رہا ہوں برائے فورٹ سے. جی السلام علیکم امتیاز بھائی. وعلیکم السلام. جی اچھا، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو لو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ اس کو کس طرح سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے کولیسٹرول کے بارے میں بتایا، اگر دوبارہ تفصیل سے بتا دیں تو میں ٹیبلٹس لیتا ہوں کولیسٹرول کے لیے. جی اگر ٹیبلٹ اسٹاپ کروں تو اس کے لیے میرے لیے کون سی ڈائٹ جو ہے موزوں رہے گی؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ ہدایت میں فون بند کرتا ہوں. جی آپ فون بند کر دیجیے. امتیاز صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. سب سے پہلے تو یہ میں کہوں گی آپ کو کہ آپ کولیسٹرول کی ٹیبلٹس نہیں ختم کریں، کیونکہ آپ کا مطلب ہے کہ کولیسٹرول اس حد تک ہوگا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے.
اس کے علاوہ سب سے پہلے تو آپ جو ہے وہ اگر آپ کو موٹاپا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا کھانا کم کریں اور ایکسرسائز تھوڑی سی زیادہ کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ کو مطلب ہے کہ جو فیٹس جو آپ استعمال کرتے ہیں، یعنی میں نے آپ کو اس کے اوپر بتایا ہے ریپ سیڈ آئل. وقت سے گزر رہا ہے جی، اور ایک اور کال ہے جی اس کو ہم لے لیتے ہیں اور پھر ہم کوشش یہ کریں گے کہ 1-2 منٹ مزید کولیسٹرول پہ بات کر لیں. ٹھیک. جی آپ کون، کہاں سے؟ السلام علیکم. میں سعودی عرب سیرم بول رہی ہوں. جی جی کہاں سے بول رہی ہیں؟ معاف کیجیے گا. جی جی یہ میری بائیں بازو میں اکثر درد رہتی ہے، یہ ہاتھ والی ہتھیلی اور وہ جو بازو کا جوڑ ہوتا ہے نا ان کی وینز میں، اور اکثر یہ دل کی طرف سے بھی وہ کھچ ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے جیسے سوتی ہوں نا اسی سائڈ پہ. تو کیا یہ ہارٹ کا مسئلہ بن رہا ہے؟ دیکھیے ہم دونوں میں سے جی ہم دونوں میں سے کوئی بھی فزیشین نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے جی پی کو ضرور بتائیے اور جی پی سے ملاقات کیجیے اور یہ سمٹمز بتائیے اس کے، کیونکہ ویسے بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس جب ڈاکٹرز انشاءاللہ اگلے ہفتے آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس پہ روشنی ڈال سکیں، لیکن بغیر میڈیکل ہسٹری کے ڈاکٹرز کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے. تو معاف کیجیے گا، ہم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے. اب ہمارے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے تو ایک کال ہم یہ آخری کال لے لیں. جی آپ کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ذرا ملا دینا ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی. جی بولیے، آپ لائن پہ ہیں، آپ بولیں، آپ اپنا نام اور بتائیے کہاں سے ہیں. میں وقار بول رہا ہوں جی لندن سے. جی وقار صاحب لندن سے. جی آپ کا سوال. وعلیکم. یہ میں نے پوچھنا کہ کولیسٹرول کا یعنی باؤنڈری کیا ہے، ہائی لیول کتنا تک ہونا چاہیے یا اس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، ذرا پورا ان ڈیٹیل بتا دیں پلیز. ٹھیک ہے. اوکے سو کولیسٹرول جو ہے وہ اگر آپ کا 5 یا 5 سے اوپر ہے تو یعنی یہ لیول جو ہے اس کے اوپر پھر کسی قسم کی ٹریٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اکثر لوگ جو ہیں وہ یوزلی اسٹیٹنز مطلب ہے کہ ان کے اوپر شروع کر دیتے ہیں جی پیز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے کھانے کا بھی یعنی لو فیٹ ڈائٹ کے اوپر، لو کولیسٹرول ڈائٹ کے اوپر بھی جانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ اچھے طریقے سے اپنے کھانے کا خیال رکھیں گے تو کم سے کم بھی 10% جو ہے وہ کھانے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی کولیسٹرول کو کم کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ایکسرسائز کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. چونکہ ہمیں کافی کویشچنز آئے ہیں کولیسٹرول کے اوپر، تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ سب سے جو اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا فیٹ جو ہے وہ کم کریں، کوکنگ میں کم کریں، فیٹی کھانے جو پکے پکائے مت، یعنی کہ یہ جو سب آپ ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں ان کو بالکل مطلب ہے کہ نکال دیں اپنے ڈائٹ میں سے تو بہتر ہوگا. اور بھی ڈیری فوڈز جو ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں یعنی دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں، وہ بھی لو فیٹ اگر لیں تو اچھا ہے آپ کو. تو کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے کھانوں میں جن سے ہمیں زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے، یعنی آئلی فش جس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی فائدہ ہوتا ہے، یعنی سیمن، ٹراؤٹ، میکرول، سارڈینز وغیرہ، یہ بھی اچھی مطلب ہے کہ فش ہیں، ان کے ساتھ ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور ہمارا دل کی مطلب ہے کہ صحت اچھی ہوتی ہے ان سے، تو وہ آپ کھائیں. اور سب سے جو آسان اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ سبزیاں اور فروٹ، یعنی کہ جیسا میں نے آپ کو پلیٹ یہ دکھائی تھی کہ آدھی پلیٹ جو ہے ہمارے کھانے کی وہ کم سے کم بھی سبزیوں سے بھری ہونی چاہیے. سلاد ہو جائے، سبزیاں کسی بھی قسم کی سبزیاں ہو جائیں، پکی ہوئی ہوں، کچی ہوں، جو بھی ہوں، تو وہ آپ کھائیں تو آپ کا کھانا جو ہے وہ اچھا ہوگا. اور قائم آپ نے پوچھا تھا مجھ سے کہ پہلے ہم جو 5 کے اوپر بات کیا تھے، 5 اے ڈے کافی مطلب ہے کہ کامن میسیج تھا اور کافی مطلب ہے کہ اچھا انڈرسٹوڈ تھا. اب وہ 7 کا ہو گیا ہے. اب کہتے ہیں کہ 7 ہم لوگوں کو کم از کم پھلوں کو جو ہے وہ اور بڑھا دینا چاہیے. صرف پھل نہیں، پھل اور سبزیاں دونوں ملا کے. تو کیونکہ پھلوں میں بھی تھوڑی سی چینی ہوتی ہے سبزیوں کی نسبت، تو اگر آپ مطلب ہے کہ 5 کھاتے ہیں یا 6 کھاتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ 4 سبزیاں ہوں اور 2 فروٹ ہوں، تو ایسا بیلنس رکھیں. یہ مجھے ہم فرحت یہ پورا پروگرام جو ہے 2 گھنٹے کا ہونا چاہیے تھا کم از کم. بالکل. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہے اس میں ہم جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو ہم اپنے سرجن، ینگ سرجن کے ساتھ، مومن صاحب کے ساتھ جو ہارٹ سرجن ہیں ان کے ساتھ کور کریں. میں بہت
متشکر ہوں آپ کا کہ آپ نے رات کے وقت اتنی دور سے آ کے ہمارے ناظرین کو اتنا کچھ ڈائٹ کے بارے میں بتایا. بہت سے سوالات تھے جو ہم نہیں پوچھ سکے آپ سے, لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ دوبارہ اس پروگرام میں آئیں گی. میرا ایک ہی پیغام ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے دل کا خیال کیجئے, جو آپ کے دل کے قریب ہیں ان کا خیال کیجئے, اپنی فیملی کا خیال کیجئے, اپنے پڑوسیوں کا خیال کیجئے, اور جب مہمان آئیں تو یہ ضرور سوچئے کہ کیا میں چاہتا ہوں کہ میرے مہمانوں کو خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہو, ہارٹ کی پرابلم ہو, تو اگر گلاب جامن رکھ رہے ہیں تو کم از کم اس کے ساتھ اخروٹ, بادام جو تلے ہوئے نہ ہوں, اور پھل ضرور رکھیے. میری طرف سے شب بخیر, گڈ نائٹ. پھر انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. میں نے پہلی بار یہ پروگرام اس طرح سے ہاٹ سیٹ پہ بیٹھ کے کیا ہے, تو اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا, میں اس کا معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ نے چاہا اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اپنا اور اپنے دوست احباب, اپنی فیملی کا اور اپنے دل کا خیال رکھیے. شکریہ.